بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان سب کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو سویلائز سوسائٹی کے نام سے پکارتا ہے یا مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر بعض ایسے رشتے ہوئے پھوڑے ہیں جن کی طرف دھیان جاتا ہے تو عقل انسانی حیران ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بڑی شدت سے مغرب میں بولا جاتا ہے، اظہار رائے کی آزادی، لیکن اسی یورپ کے اندر برطانیہ میں اگر ملکہ برطانیہ کے خلاف ایک جملہ بھی بول دیا جائے تو سزائے موت ہے۔ کسی بھی ملک کے آئین کے خلاف بولا جائے تو غدار ہے انسان۔ آپ بائبل مقدس کو دیکھ لیجئے، آپ تورات کا مطالعہ کر لیجئے، آپ قرآن حکیم کو دیکھ لیجئے، تینوں کتابوں کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں اللہ کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ شخص واجب القتل ہے۔ اگر کوئی رسالت پہ انگلی اٹھائے گا تو وہ شخص مجرم اور واجب القتل ٹھہرے گا۔ لیکن مغرب کا مادر پدر آزاد معاشرہ کیا جانے رسول کون ہیں، انہیں کیا خبر ہادی برحق کون ہیں، انہیں کیا خبر محسن انسانیت کنہیں کہا جاتا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے جو الفاظ استعمال کیے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جس طرح سرکاری عمارتوں کے اوپر نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے گئے، ڈنمارک میں ہوئے ہوں، فرانس میں یا دنیا کے جس خطے میں بھی، گویا انسان آج بھی اپنے منہ پہ خود کالک ملنے کو تیار ہے۔ جو انسان مہذب کہلاتے ہوئے، تہذیب یافتہ کہلاتے ہوئے، سویلائز کہلاتے ہوئے محسن انسانیت رحمۃ للعالمین کو نہ پہچان پائے، وہ شخص جہالت کی پیداوار ہے، وہ نالج لیس انسان ہے، اس کے پاس تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات تمام انسانیت پر ہیں، اور اپنے محسنوں کی شکر گزار ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دل اور پاکیزہ دماغ عطا کیا ہو۔ میکرون نے جو حرکت کی ہے اس سے نہ صرف کروڑوں مسلمانوں کی بلکہ درد دل رکھنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کی بھی دل آزاری ہوئی ہے، کیونکہ کوئی مذہب توہین رسالت کی اجازت نہیں دیتا اور کسی بھی اپنے محسن کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ جب عام محسنین کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، چہ جائے کہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جائے۔ یقیناً جہاں ترکی نے آذربائیجان کے ان مقبوضہ علاقوں کو آزاد کروایا اور پوری قوت کے ساتھ پاکستان بھی ساتھ کھڑا تھا، وہیں یہ بھی پیغام دے دیا کہ آرمینیا بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور ہم واپس لیں گے۔ اس کے بعد بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں کہ جنہیں اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ مسلمان جب جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے تو یہ خدا کا شیر بن جاتا ہے۔
یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر نظر آتا ہے۔ ایسے ماحول میں فرانس نے بجائے اس کے کہ وہ مقابلے کی اپنے اندر جرأت پیدا کرتا، اس نے ایک ایسا بھونڈا رستہ اختیار کیا کہ جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم اپنے مذہب کے لوگوں کو بیدار کر لیں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ درد دل رکھنے والے کرسچن، جیوش، ہندو، سکھ، بدھ مت، تمام ہی مذاہب کے ماننے والے، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا زمینی مذاہب ہوں، انہوں نے اس عمل کے اوپر میکرون پہ لعنت بھیجی ہے، اس کے مکروہ کردار سے نفرت کا اظہار کیا ہے، اور اس عمل کو کسی طریقے سے بھی تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ لیکن آج دنیا کے اندر 57-58 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے کیسے جرأت ہو گئی کہ فرانس کا صدر سرکاری سطح پر یعنی اپنا ایک پورٹ فولیو رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ سرکاری عمارتوں کے اوپر خاکے پرنٹ کروا کے لہراتا ہے اور امت مسلمہ کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ زندگی میں میں نے پہلی بار عرب ممالک کے اندر یہ نفرت دیکھی ہے میکرون سے کہ انہوں نے جب فرانس کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور میں اس پر ان کی تحسین کرتا ہوں۔ اور جس طرح ترکی کے صدر طیب اردغان نے نفرت کا اظہار کیا اور ایک واضح پیغام دیا ہے فرانس کے صدر کو کہ یہ پاگل ہے، دیوالیہ پن کا شکار ہے، یہ مجنون ہے، یہ بے عقل ہے، یقیناً ان لفظوں نے نہ صرف دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے گا وہ عقل سے فارغ انسان سمجھا جائے گا۔ لیکن ان 57-58 ممالک کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ اس قدر یعنی کمزوری کا شکار ہے کہ کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اتنی بڑی حرکت کر لے، تو یقیناً اس میں عالم کفر کا یا دیگر مذاہب کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ مہذب ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک مکروہ کردار رکھتے ہیں، ایک نفرت آمیز دہشت گردانہ رویہ رکھتے ہیں۔ اس وقت فرانس کے اندر جتنی شدت پسندی مسلمانوں کے خلاف عوام دکھا رہی ہے، اس کی وجہ تو ان کا صدر میکرون اور اس کا رویہ ہے، اور اس کا وہ مکروہ عمل، ناپسندیدہ عمل ہے جس کے سبب وہاں کے لوگ بھی میدان میں نکل آئے۔ لیکن میں تمام پاکستان سمیت امت مسلمہ کے جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ وقت آپس میں الجھنے کا اب نہیں رہا۔ آپ کی سرحدوں کے کیا معاملات ہیں دنیا اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ امت مسلمہ آپ سے ایک پاکیزہ رویے کا جو ہے وہ اظہار کا رکھتی ہے، تصور کہ شاید یہ امت مسلمہ کے حکمران متحد ہو کر تمام فورم پہ، چاہے وہ عالمی عدالت ہو، چاہے اقوام متحدہ ہو، سلامتی کونسل ہو، ہر سطح پہ OIC کا اجلاس بلا کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم نے فرانس کے جو سفیر ہیں انہیں ملک بدر کریں گے اور ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاشی لین دین نہیں رکھیں گے، اسے تنہا کیا جائے، مسلم دنیا سے کاٹ دیا جائے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ امت مسلمہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین گویا امت مسلمہ کے ہر فرد کے کلیجے پر خنجر چلانے کے مترادف ہے۔ وہ نبی کہ جن کے احترام میں جو ہے وہ درخت بھی سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ نبی جن کے سامنے جانور سجدہ کرتے تھے، وہ نبی جنہوں نے نہ صرف انسانوں کو ان کے جینے کا حق دیا بلکہ جانوروں کے حقوق سے بھی انسانوں کو آگاہ کیا۔ ماں، بہن، بیٹی ہو یا بزرگ، نوجوان یا بیٹا ہو، سب کے بنیادی حقوق اسلام نے دیے۔ آج بھی خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں انسانی حقوق کا پہلا تحریری چارٹر جو معلوم انسانی تاریخ میں ہے وہ ذات پیغمبر ہی سے تو انسانوں کو ملا۔ محسن انسانیت کے احسانات کا یہ شکر ہے کہ ہم ان کی توہین کریں، یقیناً یہ قابل نفرت عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک ہمارے اندر باہمی اختلافات شدت اختیار کیے رکھیں گے۔ ہم ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ جھگڑ رہے ہیں اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کی ترکیب بنا رہا ہے۔ کیا وقت آ نہیں گیا
کہ امت مسلمہ باہمی بھائی چارے، اخوت، وحدت کا اظہار کرے اور ایک یکجان ہو کر دشمن کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے معاملے میں آواز بلند کرے۔ صرف ترکی، پاکستان یا عرب کے چند ملکوں کے اندر احتجاج کافی نہیں ہے، ہمیں اس احتجاج کو پوری شدت کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ میں حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے 12 ربیع الاول کے بعد پورا ایک ہفتہ عشق رسول کے نام سے منانے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں تمام امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی ریاست کی طرف سے عالمی عدالت میں جا کر مقدمہ لڑنے کا اعلان کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو فوراً یہ فیصلہ کرنا چاہیے، عالمی عدالت میں اس معاملے کو لے کر جانا چاہیے، جہاں پر جانوروں کے حقوق موجود ہیں، جس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہر ایک چیز کے لیے حقوق کی بات کی جاتی ہے، وہاں وہ ذات جو ساری انسانیت کو بنیادی حقوق فراہم کرنے والی ہے، ان کے بنیادی حق ہے کہ ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے، اور کسی طرح بھی اس کو آزادی اظہار رائے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ آزادی اظہار رائے اگر کسی انسان کی توہین یا دل آزاری کا سبب بنے تو وہ آزادی نہیں ہے بلکہ وہ گستاخی ہے۔ یقیناً اس وقت بطور مسلم میں اپیل کروں گا تمام دنیا کے مذاہب سے کہ آپ اگر باعقل ہیں، باشعور ہیں، تو فرانس کے اس رویے، اسپیشلی پوری قوم نہیں فرانس کی، ان کے صدر کے اس رویے کے اوپر نہ صرف آپ نفرت کا اظہار کریں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے احساس دلائیں انہیں۔ آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، فرانس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کا اعلان کریں تاکہ فرانسیسی صدر کو یہ پتہ چلے کہ امت مسلمہ تنہا نہیں ہے بلکہ تمام باضمیر لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ بار دیگر میکرون کے اس قابل نفرت عمل کے اوپر اس سے برات کا اظہار کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم بھی انشاءاللہ آج کے اس پیغام کے ذریعے پوری قوم پاکستانی اور بالعموم پوری دنیا فرانس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہماری مارکیٹ میں موجود ہیں، ہم ان کے بائیکاٹ کے ذریعے نفرت کا اظہار کریں میکرون سے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا پاگل شخص ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا سوچ بھی نہ سکے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔